کسی کو سمجھ نہیں آنی نا، بات یہ ہے سمپل سی۔ اور دوسری یہ کہ ایسی چیزوں پہ مطلب پورا پورا دن لگا کے جب ایک چیز کو میں درست سمجھتا ہوں، میرے ایمان اس کے اوپر ہے، میں اس کے اوپر اپنا عقیدہ اس کو درست سمجھتا ہوں جی، تو جب دوسرا ہے اس نے فضولیات اس کے اوپر باتیں کرتے جانی ہے، دوسری چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے زبان سے بات کرتے رہیں، جہاں پہ ہو کوئی جس دن ٹائم انسان کے پاس زیادہ ہو انسان بحث بھی کر سکتا ہے، لیکن میں تو ایک سادہ سا بنیادی اس میں پیمانے پہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بدتمیزی نہ کیا کریں، گالی گلوچ سے کام نہ لیا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جی، لفظ ہی ہر بندہ شروع کرتا جی فلاں خنزیر، فلاں لعنتی، یعنی لعنت ایسے رکھی ہوئی جیسے بڑی کوئی معمولی سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ، یعنی مجھے تو کم از کم دل میں خوف آتا ہے کسی کو کہتے ہوئے، اگر میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ زبان پہ ایسے الفاظ لائے، لیکن بہت بری چیز ہے۔ مطلب تو میرا تو مقصد صرف اتنا آپ کا سا نام وہاں پہ قمر صاحب لکھا آ رہا تھا، قمر صاحب۔ ہے۔ جی قمر ہی ہے میرا نام۔ کہ آپ جرمنی میں ہوتے ہیں؟ جی جی اچھا اچھا، تو یہ مرزا صاحب کی تبلیغ وغیرہ کی ہے لوگوں کو کبھی؟ آپ نے لوگوں کو بتایا ہاں ہے؟ جی کئی دفعہ، ہاں جی بتاتے ہیں جی۔ کیا تبلیغ کرتے ہیں آپ؟ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشگوئی کے مطابق انہوں نے پیشگوئی فرمائی تھی، ایک وقت جب آئے گا اس میں جب دوبارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا نزول ہونا ہے، کس کا؟ تو ہم ان کو وہ کس کا ہونا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح ابن مریم مطلب کا۔ عیسیٰ وہ جو مریم کے بیٹے ہیں؟ نہیں اب الیاس بھی تو وہ نہیں تھے نا جو دوسرے تھے، بعض نہیں تشبیہ رنگ میں ہوتی ہیں نا۔ نزول کس کا وہ جو ہونا ہے؟ مسیح موت کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو، ظاہری بات ہے کہاں آپ بات سے۔ کہاں لکھا ہوا ہے موعود؟ جی موعود کہاں پڑھا آپ نے؟ کسی حدیث میں ہے مسیح موعود یہ لفظ؟ موت کا آپ کو مطلب پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہو۔ ایک بات تو سنیں، جب کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہوگی تو تبھی تو اس کے مطلب پہ جائیں گے نا۔ میں نے تو حدیث میں کہیں نہیں پڑھا مسیح موعود، تو میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ نے کبھی بھی کسی آنے والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا نزول ہوگا؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا ہے، جو ابن مریم جن کی کنیت ہے، اور مریم وہ ہیں ٹھیک جو ہے جن کو قرآن نے بنت عمران کہا، یعنی حضرت ٹھیک ہے عمران اور حنا کی بیٹی مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قرآن نے انہی کو ابن مریم ٹھیک بھی ہے کہا، مسیح ابن مریم کہا، عیسیٰ ابن مریم کہا، تو انہی کا ٹھیک ہے ذکر ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہی والے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے وہ والے دوبارہ آئیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک، ارشاد فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے صلی میرے اللہ ہاتھ میں علیہ میری جان ہے، اللہ کے رسول نے جی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے، علیہ السلام، جی اور وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، جی خنزیر کو قتل کریں گے، ہاں جی، اور اس ٹائم مال کی اتنی ایسے افراط سلیب، ہوگی کہ جی کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث نبی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو نہ تو اس میں جی کسی مسیح بالکل صحیح، موعود کا ذکر ہے، نہ کسی ایکس وائی زیڈ کا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے، آپ کو تو کافی معلومات ہوگی، لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ کہیں پہ کوئی لفظ مسیح موعود ہو۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹھیک ہے، بتا دیں آپ۔ نہیں نہیں آپ غلط نہیں کہہ رہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن میری ایک بات آپ سمجھ لیں نا، ٹھیک ہے میں جی آپ کی بات آپ یہ مان بتا لیتا رہے ہوں، تھے، آپ مجھے یہ چونکہ بتائیں کہ سنیں جب سنیں وہ آئیں گے تو آپ سنیں، ٹھیک ہے جی اصل میں فرمائیں ہم جو بات کر رہے تھے جی وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ تبلیغ کیا کرتے ہیں، یہ ذرا سا ذہن میں رکھیں، چونکہ بات ادھر ادھر نہ جائے، میں آپ کی بات کو اچھی سے سنوں سمجھوں۔ نہیں مطلب میں نے دیکھیں گروپ میں بھی میں نے یہی گزارش کرنے کی کوشش کی، آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم غلط کرتے ہیں، نہیں میں نے آپ کو نہیں یعنی کہا۔ غلط کرتے ہیں نا، جی جی نہیں مطلب یعنی ایک سمپل سی بات ہے نا، یہ ایک انسان کا میں تفہیم کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف ایک کوئی اعتراض کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کے نزدیک ہماری بنیاد بھی غلط ہے، نعوذ باللہ مسیح مولا اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ بھی غلط ہے، اور پھر اس کے بعد جو اکثر دوست کوششیں کرتے ہیں یہ مختلف چیزیں لگا کے ابھی بھئی یہ دیکھیے، تضاد نکل تو آیا، یہ ایک دوسری فلان طرف نکل بات آیا۔ جا رہی ہے۔ میں تو آپ سے نہیں نہیں میں ویسے پوچھنا نہ میں چاہتا ہوں، کسی دیکھیں کے اس کے جھوٹے علاوہ سچے کی کوئی، بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی پہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ تبلیغ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو بتاتے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فرمایا کے ہے بارے میں؟ ہم ان کو وہی، جی کن کے بارے میں؟ جو
مسیح ابن مریم کا دوبارہ نزول ہونا ہے. اب ظاہری بات ہے نہ وہ موسیٰ کے بعد جس الیاس کی خوشخبری دی گئی تھی وہی الیاس پہلے والا دوبارہ ایلیا نہیں تھا اترا. یہ ایلیا کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایلیا کا کہاں پڑھا آپ نے؟ آپ کو کوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ بالکل میری امت جو ہے وہ امت موسوی کے مشابہ ہوگی، کہیں پہ کبھی آپ کو حدیث میں کوئی چیز یہ نظر نہیں آئی اس کے بارے میں. تو اس میں ایلیا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جس طرح جوتی کے تو ساری وہی والی مشابتیں ہیں نا ساری. اب اس کے بعد یہی جو چیزیں تو بتا دیں کیا اس بات سے ایلیا کا کیا لینا دینا؟ ایلیا کی خبر کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ ایلیا کی خبر کہیں موجود نہیں ہے. آپ کو آج تک کبھی نہیں پتہ چلی؟ نہیں مجھے کہ کوئی عیسائیوں نے جو یہودیوں نے کیا سلوک کیا تھا کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے ایلیا کی بات، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. یہ تو میرے خیال سے آپ نے بائبل کھول لی. علم پہ غور کریں، یہ تو آپ نے بائبل کھول لی میرے خیال سے. علم پہ غور کریں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. آپ پھر تھوڑا سا اس پہ تفکر کریں، اس میں کوئی ایسی بحث والی بات نہیں ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے آنے کی پیش گوئی کی ہے؟ کس کے آنے کی خبر دی ہے؟ جس کے آنے کی خبر دی ہے اور جس کو ہم نے قبول کی ہے انہی کی دی تھی، اور انہی کو ہم مطلب موعود آپ بھی یہ مانتے کہنا ہیں، امام مہدی بھی مانتے ہیں، اچھا خدا تعالیٰ کا نبی بھی وہ جو مانتے میں ہیں. نے جس میں ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی روحانی خزائن جلد نمبر 3 کا ایک میں نے صفحہ لگایا تھا، ازالہ اوہام کتاب تھی، اس میں ایک بات ہی لکھی تھی آپ کے مرزا صاحب نے کہ بعض کم فہم لوگوں نے مجھے مسیح موعود خیال کر لیا، اور میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے. میرا دعویٰ جو ہے وہ مسیح موعود ہونے کا ہے. اس میں یہ بات تھی جہاں ہم اور آپ بات کر رہے تھے. جی اب آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیش گوئی کی تھی، آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی تھی، اللہ کی قسم کے ساتھ دی تھی. بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن آگے سے پھر بحث جو ہے نا وہ دوسری ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آئے گا، ہم کہتے ہیں کہ وہ میں تو نہیں وفات پا کہہ چکے ہیں، رہا، وہ دوبارہ نہیں آئے. میں نے کب کہا؟ ان کی صفات والے جو مسیح کو انہوں نے ذکر کیا وہ آئیں میں گے. نے نہ وہی کا نہ مسیل کا، میں نے تو آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا دی. کنیت بھی بتائی مجھے، عمران جو ہیں ان کا بھی بتایا کہ وہ جن کی یہ کنیت تھی ان کی، اور ان کی آگے سے والد صاحب کا یہ نام تھا. آپ نے ساری بات ادھر ہی لے کے کہہ دی ہے نا. اچھا پھر کس کو آنا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کان کو بائیں طرف سے پکڑنا نا، ایک ہوتا ہے سیدھا دائیں طرف سے پکڑ لینا نا، بات تو وہیں پہ آنی ہے. تو میں دائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں بائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں. میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے حضرت مریم کو بنت عمران کہا اور عیسیٰ کو ابن مریم کہا، انہی کی خبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کی خبر ہے. نہیں، غلام اس طرح بات نہیں ہے یہ. کس طرح ہوتی ہے پھر بات؟ بال دے دی ہے. کس طرح ہوتی ہے بات؟ کہ وہ جو جن کو آپ سمجھتے ہیں یا پوری آپ کی اکثر جو اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ دوبارہ انہی جو مسیح ابن مریم کا نزول ہوگا، ہم بالکل یہ عقیدہ مسیح مولا اسلام جنہیں ہم مانتے ہیں، جن پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ان کے اوپر ہو، وہ یہ فرماتے ان کے مطابق ان کا دعویٰ اس بات سے شروع ہوتا ہے جس سے انہوں نے ساری عیسائیت کو توڑ کے رکھ دیا تھا. مطلب اب عیسائی نہیں رہے دنیا میں، اب عیسائی ختم ہو گئے دنیا سے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام. آپ یہ تو بتائیں عیسائیوں پہ کیا زد پڑی، کیا ان کے عقیدوں میں فرق آ گیا؟ یہ ذرا آپ دیکھیں، سمپل سی بات ہے. اب پھر اس میں اگر انسان اس بحث میں پڑ جائے گا نا تو پھر تکذیب ہو جاتی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. کس کی تکذیب ہو جاتی ہے؟ اگر اس طرح سے تعداد آپ شروع کریں گے نا تو پھر بحث لمبی ہو جاتی ہے. کوئی نہیں، آپ لمبی کر لیں، اس میں کون سا پیٹرول پھونک رہا ہے؟ فرقوں کو آپ نے دیکھنا ہے نا تو پھر آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جاتی ہے، عیسائی تو آج بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے. نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے عیسائیت کو ختم کر دیا. مرزا صاحب نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی، عیسائیوں کو ختم کر دیا، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. تو کیا تبدیلی آئی؟ اپنے بزرگان کی اصل میں ہسٹری پہلے جائیں نا. محمد حسین بٹالوی صاحب کو دیکھ لیں کہ آج کل کے زندہ اپنے جو تھے ابھی قریب ہی وقت میں ماضی قریب میں ہی وفات ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیں، سارے مانتے ہیں ان کی خدمت کو. کیا خدمت کی ہے بھائی؟ اب یہ تو وہ بات ہے نا کہ آپ کو جب میں نے شروع میں بتایا تعصب کی اینک لگائی ہوئی ہے آپ کے سامنے. آپ مجھے ان کی 2 خدمات بتا دینا. سوال کرنا ہے 2 خدمات بتا دیں، آپ ان کی 2 خدمت بتا دینا. میں تو دیکھیے میں آپ سے بحث تو نہیں کر رہا،
میں تو اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں. ہر جگہ شرک پھیلا ہوا تھا برے صغیر میں. اب ختم ہو گیا؟ ہر جگہ اب ختم ہو گیا کیا؟ اپنے جگہ جگہ اپنے کرسچن انہوں نے اب ختم ہو گیا کیا جی؟ یہ بتا دیں. چرچوں کے ذریعے اپنے پادریوں کو دیکھیں جی، یہ ہمارے ساتھ ایک مربی صاحب ہیں کھڑے ہوئے تھے جی. جی اب شرک ختم ہو گیا. تو شرک تو صدیوں سے چلا آ رہا، نہیں ختم ہوا. کوشش تو کی ہے. تو مرزا صاحب نے بھی کوشش کی، کوشش تو اور لوگوں نے بھی کی. بالکل کی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی نا. یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی ہوں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ وہ آئے گا. کس کی خوشخبری دی تھی؟ کس کی دی تھی؟ جو آپ سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. مطلب آپ وہی سمجھیں. آپ اصل میں جو الفاظوں والی ہے نا، یہ مطلب میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. قمر صاحب میں یہ کہوں کہ میں قمر صاحب سے بات کر رہا ہوں. بالکل وہی ہے. میں قمر صاحب سوزے کو قائم کر لیں، محفوظہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں درود ان کے اوپر ہو. جو ان کے الفاظ ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے، آپ نے خود شروع میں بڑی اچھی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے انہوں نے بات کی ہے. وہی بات، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب مجھے بتلا دیں کہ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے، پھر کسی اور کی تو خبر اس کے اندر نہیں ہے. اب قمر صاحب دیکھیں، آپ کا نام قمر ہے. اسی دن میں نے سنیں تو اب میں گروپ میں قمر صاحب سے بات کر رہا تھا. دیکھیں موٹی سی بات سن لینا، ایک دنیاوی مثال کے طور پہ اس بات کو حل کر لیتے ہیں. دیکھیے میں قمر صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں کل کہوں گا کہ لوگوں کل میں نے قمر صاحب سے بات کی تھی، اور پھر میں قسم اٹھاؤں گا کہ میں نے قمر صاحب سے بات کی تھی، اور پھر میں کہنے لگوں نہیں جی وہ تو مسیل قمر سے بات کی تھی، یا وہ تو مسیل فلاں سے بات کی تھی. تو یہ تو دنیا میں بھی یہ بات چلنے والی نہیں ہے نا. سوری مجھے آپ کا نام نہیں پتا. میرا نام اکرام ہے. اکرام. اچھا اکرام صاحب جی. ٹھیک ہے اکرام صاحب، دیکھیں سمپل سی چیز ہے. اب اگر ایک عام جاہلوں کی طرح بحث کرنی ہو نا، میں آپ ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو جیسے آپ کو جب کہیں اور بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا جی فلاں یہ موت کا لفظ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. تو دنیاوی اب مثالیں نہ اس کے اندر لائیں. دنیاوی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ آپ کی بات مطلب آپ کے نزدیک شیئر کیے میں بالکل اس کا سمجھ گیا، اور آپ سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے. آپ کے نزدیک چیز نئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کو عیسیٰ ابن مریم مان لوں، اور میں جھوٹ بولوں کہ عیسیٰ ابن مریم مرزا قادیانی ہے، اور اللہ کے رسول نے معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کی خبر دی. آپ کے نزدیک یہ عقل مندی ہے؟ نہیں آپ بالکل نہ مانیں، ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آپ ہی کیوں مان رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین ہے، نہ مانیں. آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کے ماننے کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو قول ہے، ان کے اقوال افعال جو سارے ہیں، ان کو بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ہم اس اسوہ حسنہ پر اسوہ حسنہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، خبر کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے خبر دی ہے. ہاں جی یہ خبر کی بات ہو رہی ہے. اسوہ حسنہ کی کہاں سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ کو جلدی تو نہیں ہے؟ بھائی اقوال افعال اسوہ حسنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے. فیصلہ تھا کہ ہمیشہ آنے والی جتنی بھی دنیا جب تک ہے، جب تک ایک قیامت برپانی ہوتی، تب تک کے لیے یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ایک مربی صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے +491613117310. ہر چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے زبان سے کوئی لفظ جاری ہوا ہے، چاہے آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے، چاہے کوئی ہمارے پاس کوئی بات پہنچ گئی، لیکن قرآن سے اگر اس کا تضاد نہیں بیان کرنے والا، کیونکہ بعض چیزیں بہت بعد عرصے میں کٹھی ہوئی ہیں. قرآن اس کا قاضی ہے. ہم اس کے اوپر بالکل دل و جان سے تو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر ہے، ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تو کہہ رہے ہیں وہ خبر ہے، ہمارے لیے خبر نہیں، ہمارے لیے وہ حرف آخر. آپ کے کان میں کوئی پرابلم ہے کیا ہے سر؟ آپ مجھے سن نہیں پا رہے کیا صحیح سے؟ نہیں یہ تو پھر اب آپ مسئلہ یہ کہ آپ صرف اپنی بات سنانا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بعد میں آئی، تو شروع کی چیز پہ بات کر لیتے ہیں نا. قرآن شریف میں تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہوگا کہیں؟
تو اس کا مطلب ہے پھر اگر اس میں آپ کے بقول نہیں ہے ذکر تو پھر نہیں آئیں گے وہ. آپ بتائیں نا، میں تو آپ کی تبلیغ سن رہا ہوں نا، آج آپ کی بات ماننی ہے مجھے. نہیں، آپ ہر چیز جو قرآن میں ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. نماز کا طریقہ آپ نے قرآن میں سیکھا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا، ابھی تو آپ نے کہا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں بعد میں آئیں، تو میں تو اس طرف جا رہا تھا. میں آپ کو جو بیان کرنے والی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک راوی ہے، جب آپ نے ساری یقینی طور پہ آپ علم بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحت حدیث درایت اس کی ساری روایت کا کیا اصول ہے، اس کے بارے میں مد نظر رکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں. سر مجھے عیسیٰ ابن مریم کا بتائیں، ان کے بیان کا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں. مسند رائے کا اظہار کیا کہ وہ اس کے بارے میں شک ہے. خبر کس کے بارے میں سر وہ بتائیں آپ؟ خبر اسی کے بارے میں جس کو ہم نے کس کے بارے میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بیبی کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو نسلوں میں توفیق دے دے. سر مجھے بتا دیں قمر صاحب کہ خبر ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے اور اللہ کی قسم کے ساتھ ہے. آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب کوئی بات قسم کے ساتھ کہی جائے تو پھر اس کے اندر تعویل نہیں ہوا کرتی، ورنہ قسم اٹھانے کا فائدہ کیا؟ آپ کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی تعویل نہیں میں پیش کر رہا. تو پھر تو آپ مرزا صاحب بھی پلہ جھاڑ رہے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ہرگز دعویٰ مسیح موعود ہونے کا نہیں ہے، میں تو مسیح موعود ہوں. بات ہے، میں ایک لے مین کے طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں. سر آپ لے مین ہو، آپ دے مین ہو، آپ اٹھ مین ہو، میری بات کا جواب دیں. بڑے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن بات سن لیجیے گا پہلے. وہ یہ ہے کہ جب ایک دیکھیں ایک چھوٹا سا معیار ہے، مطلب آپ لوگ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے نام بگاڑ کے بغیر غور کیے ہوئے کہ کس کی ہم توہین کر رہے ہیں، یعنی کس اس بندے کی کر رہے ہیں یا اس نام کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ٹائم خراب کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے دنیا میں کوئی بیٹا ایسا ہوگا؟ آپ بلا وجہ ٹائم خراب کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ ایک قادیانیوں کا پرانا چلن ہے کہ یہ دیکھیں بات کا پتنگڑ بنا کے اصل ٹاپک سے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی کمزوری ہے، اس کو دور کریں. قادیانی کیا ہوا؟ میں تو قادیانی نہیں، میں تو الحمدللہ لاہور میں پیدا ہوا ہوں، مجھے لاہوری کہہ لیں. چلیں، لاہوری، قادیانی، ربوائی، چناب نگری، جو بھی کچھ ہے آپ مجھے بتائیں خبر کس کی ہے؟ اصل میں تو خبر کس کی ہے زبان آپ مجھے بتائیں، خبر کس کی ہے؟ اصل جب آپ نام لیں گے آپ نے جب دیکھیں میں اپنے آپ کو چاہے اے کہوں، بی کہوں، سی کہوں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ؟ آپ کی اجارہ داری ہے کوئی؟ میں جب احمدی ہوں، لیکن آپ کی وہاں پہ زبان جل جاتی ہے جب آپ احمدی کہنے لگتے ہیں. آپ احمدی کس طرح ہیں؟ آپ یہ بتائیں کس طرح آپ احمدی ہیں، کس طرح ہیں جی؟ آپ احمدی کس طرح ہیں؟ مرزا صاحب کا نام تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے، عدد اس کے پورے 1300 ہیں. تو یا تو آپ گلمدی ہیں، گلمدی کہیے، یا پھر قادیانی کہیے. کیا کہیں؟ گلمدی کیوں کہیں؟ نام مرزا صاحب کا کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ تو پھر آپ کے سمجھنے کو اسلام ہے اس کا. اب آپ ٹاپک پہ ہیں. اب مجھے بتائیں ثابت کر دی ہے خبر کس کی ہے؟ خبر کس کی ہے یہ بتائیں. آپ تو کی باتیں کرتے ہیں، اصل مفہوم ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں خبر کس کے نازل ہونے کی، کس کے آنے کی ہے؟ رسول اللہ نے کس کی خبر دی؟ دوبارہ بھاگ کے لیکن نیچے یہاں پہ بات کریں. اب آپ اور باتیں درمیان میں جان کے فضول لا کے پہلے جب جس نے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا نا ہم احمدی کیوں ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، پوسٹیں ساری لگاتے ہیں، آپ احمدی نہیں ہیں. اگر مرزا صاحب کا نام صرف احمد ہوتا آپ کہتے خود کو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. لیکن مرزا صاحب تو خود ان کے کیوں عدد بگاڑ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کے جب عدد 1300 پورے اسی طرح سے ہوں گے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے اور عدد اس کے پورے 1300 ہیں. الحمدللہ ان کا نام غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. اور خبر کس کے آنے کی ہے؟ اور خبر کس کے آنے کی ہے؟ کہ احمدی کا دیکھیں جی، یہ بالکل بتا کے تیار نہیں ہے. بتائیں کس کے آنے کی خبر ہے؟ مثال ہے، آپ نے ایک بندے کو ملنا ہے، آپ کو اس کا نام پتہ نہیں ہے، آپ گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو نام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سنیں، اگر مان لو میرے پاس کسی بندے کا ایڈریس ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، مجھ پہ واجب کیا گیا کہ فلاں بندے سے جا کے ملیں جی آپ. دیکھیں جی ایکسپریس بولتے جا رہے ہیں، دیکھیں ان کی بات. اچھا مجھے تو بتائیں، کیا آپ کے نزدیک یہ عقل مندی ہے کہ مجھے جانا تو کہیں اور ہو، مجھے کہا جائے کہ فلاں آدمی کے گھر جانا ہے، ابن فلاں کے گھر جانا ہے، اور جا کے میں کسی اور کے گھر میں بڑھ جاؤں تو کوئی مجھے کیا کہے گا؟
بھئی اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر ہے. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ کوئی کسی کو کہنے کا حق رکھتا ہے. مطلب جانا کسی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز پہ جانا لقمان جچا کے گھر ہے اور میں قمر صاحب کے گھر میں گھس جاؤں، وہ اپنا کہنا کہ یہ ہے، باقی آپ کو تعصب کی جس میں انشاءاللہ اینک اتار دیں گے، اور یہ جب ڈھونڈ لیں گے نا کہ ہم مطلب آپ کے نزدیک تعصب کی اینک اتارنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ کو عیسیٰ ابن مریم مان لوں. اگر اب والا ہوتا ٹھیک ہے. نام ہے سر ایک بات بتائیں آپ قبر صاحب، آپ نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ہلکا پھلکا کوئی نشہ کیا ہو جو آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی میری، اور آپ بات کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے میری، میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں، اور آپ کو میرے خیال سے کوئی نہیں، یہ آپ اس میں کوئی نشہ کیے ہوئے ہیں کیا آپ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر نہیں کوئی نشے میں ہے آپ؟ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خبر عیسیٰ ابن مریم کی ہے، آپ کے نزدیک عقل مندی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ کو میں عیسیٰ ابن مریم مان لوں، یہ عقل مندی ہے؟ بس بیٹھے رہیں اس لکیر کو پیٹتے رہیں. کس لکیر کو؟ کس لکیر کو؟ اللہ تعالیٰ میرے بھی حال پہ رحم نہیں، آپ تو واقعی قابل رحم ہیں کہ آپ نے ایک فرضی مسیح گھڑ لیا، آپ نے ایک جعلی بندے کو عیسیٰ ابن مریم بنا لیا. کہ آپ جیسے بات کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ چھرا وہی والا منہ پہ رام رام چھرا پیچھے گھونڈ کے دوسرے زبان پہ کر دیتے ہیں. آپ نے ایک ہی اپنا نقطہ پکڑا ہوا ہے، خوش رہیں چھلانگ. تو میں کون سا نقطہ پکڑوں؟ میں یہ نقطہ پکڑ لوں کہ مرزا قادیانی کو میں عیسیٰ ابن مریم مان لوں، یہ نقطہ پکڑ لوں؟ یہ عقل مندی ہے؟ آپ نہ مانیں، آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کی کیا وجہ ہے؟ پھر رہے ہیں، آرام کریں. دیکھیں نا، ابھی آپ کے کچھ لوگوں نے غفار جمبا کو اسے مسیح سمجھ لیا، غفار جمبا صاحب کو بھی مسیح ابن مریم سمجھ لیا، بہت سارے لوگوں نے اس کے پیچھے لگ گئے. تو یار کیوں ایسا فراڈ کر رہے ہیں، کیوں ایسا کھیل کر رہے ہیں، اپنا تماشا کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ہمیں ہم کی قبر میں جانا ہے. نہیں، قبر میں آپ یہ چیز لے کے جاؤ گے. اچھا سنیں تو، آپ قبر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے مطابق جو انہوں نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ بھی میرا ایمان ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ مولا صاحب اسلام نے فرمایا، اس کے اوپر بھی ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی خبر دی ہے یا عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے؟ یہ بتا دیں بس. بھائی رہنے دیں، آپ تو پہلے ابھی اس پر ہنسنا سے بھاگ گئے تھے، کہہ کہ وہ تو صرف خبر ہے، باقی باتیں چھوڑیں. آپ دوسری کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ تو پہلے عمل کر لیں. میں وہی تو کر رہا ہوں، مرزا صاحب کو میں وہی تو کر رہا ہوں. میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایز اٹ از مان رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایک بندہ جو اچھا خاصا داڑھی مونچھ والا مسٹنڈا، دو اس کے بچے، ایک بیوی، اور وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بن گیا، خود کو خود جنا اور کہہ رہا جی میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. تو میرے بھائی یہ کون سی دنیا میں چلنے والی بات ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں، کون مان لے گا آپ کی اس بات کو؟ بالکل، یہ تو آپ کے نزدیک بہت بڑی جہالت ہے. آپ کی یہ بات، اس کا پرچار کریں نا، کرتے رہیں، میں تو کر رہا ہوں. سارے لوگ آپ کے بالکل اس کے بڑے فین ہو جائیں گے. ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ڈالنا. مرزا صاحب 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے یا نہیں بنے؟ کبھی بھی جو ہے فرق نہیں ڈالتی. آپ مجھے بتائیں، مرزا صاحب لگائی بنے 2 سال، پردے میں پرورش پاتے رہے، پھر کہا جی حیض آ گیا، پھر 10 مہینے کا حمل ہوا، پھر خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے. تو یہ کون سی دنیا کی کہانی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. یہی تبلیغ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بات کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل سطحی باتیں کر رہے ہیں. آپ سمجھائیں نا جی مجھے، اللہ کے رسول نے کیا کسی ایسے بندے کی خبر دی تھی؟ اور شعور سے تعلق ہے، بالکل بے فضولیات پہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج میں آپ کو ایک جو نا وہ آخری بات کر دیتا ہوں، اگر خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں، تو مرزا قادیانی کو ابن مریم مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو ہے آپ کو ادراک ہے، تو پہلے خدا کا خوف کر کے ایک دفعہ استغفار پڑھ کے ساری کتابیں غور سے خود پہلے پڑھ لیں. مطلب ساری کتابوں سے تو یہی ہوگا نا جی، ایٹ لیسٹ مجھے سمجھنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، خود کو خود جنا، عیسیٰ ابن مریم بن گیا. پھر بھی تو یہ ماننا ہے نا. اپنے باپ کے بارے میں، اور وہ روحانی باپ، اور پھر باپ سے جن کی قرآن مجید نے ان کو کہا کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے شدید محبت ان کے بارے میں، اور ہمیں تو اس سے بھی شدید محبت ہے کہ خدا کے نبی. لیکن اللہ کے رسول نے تو کوئی ایسی خبر نہیں دی نا جی. دیکھیں، اللہ کے رسول نے کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ ایک بندہ داڑھی مونچھ والا اچھا خاصا مسٹنڈا جس کی ایک بیوی 2 بچے، وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنے گا پھر ابن مریم بن جائے گا. یہاں پہ شروع آپ نے کر دی ہے، اب اپنے بالکل نارمل پیٹرن پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.
نہیں فضولیات سے ہمارا کوئی دیکھیں نا، تعلق میں تو نہیں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی تبلیغ کریں. یہ جناب یہ بھاگ گئے ہیں اور یہ مربی صاحب گروپ کے اندر بڑے چہک رہے تھے، 55-70 منٹ کی آڈیو کر رہے تھے. ان کا نمبر ہے +491763117310